Bismillahirrahmanirrahim। السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ولاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کو امریکہ نے کرکٹ ٹیم میں ہرا دیا اور اس میں بڑا معاویلا ہے۔ جب سے یہ خبر چلی ہے مسلسل جو ہے یہ اس پہ جو ہے مسلسل تنقید ہو رہی ہے، ٹیم پہ تنقید ہو رہی ہے، ٹیم کے کوچز پہ تنقید ہو رہی ہے، ٹیم کے مینیجرز پہ تنقید ہو رہی ہے، ٹیم کے چیئرمین پہ تنقید ہو رہی ہے، یعنی پی سی بی کے چیئرمین پہ تنقید ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں المیہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی دفعہ ورلڈ کپ میں امریکہ کی ٹیم آئی اور امریکہ کی ٹیم نے پاکستان کو پہلے میچ میں ہرا دیا۔ اب ہمارا ایک طریقے سے دیکھا جائے تو وسیم کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمارا وتیرہ بن گیا ہے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی ٹیم پہ سے تو ہار جاتے ہیں، بڑی ٹیم کا ہم کسی طریقے سے بھی کسی حد تک آخر تک مقابلہ کرتے ہیں، جیتتے ہیں، ہار بھی جاتے ہیں، لیکن اس پہ اتنا واویلا نہیں مچتا ہے۔ اگر آپ بہت اچھی طریقے سے چیز کر کے جو ہے مقابلہ کریں اور اس پہ ہار جائیں تو اتنی تنقید نہیں ہوتی، لیکن آپ اتنی چھوٹی ٹیم سے، وہ بھی پہلی دفعہ ورلڈ کپ میں امریکہ کی ٹیم آئی اور اس سے آپ ہار گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ لورز کتنے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب کرکٹ کا سیزن ہوتا ہے یا کرکٹ کا کوئی بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو اس پہ سارے کے سارے جو ہے نا جتنے بھی کرکٹ لورز ہیں، چاہے اس میں بچے ہوں، نوجوان ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، سارے جو ہے وہ اس پہ لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس دوسرے کوئی بھی دوسری جو مصروفیات ہوتی ہیں اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ مطلب ایک طریقے سے میچز کا، جیسے پاکستان اور انڈیا کا تو خیر ظاہر ہے کہ ایک بڑا ہی سنگین قسم کا مقابلہ ہوتا ہے، اس پہ تو تمام پوری ایک طریقے سے دونوں ملکوں میں خاموشی سی چھا جاتی ہے اور سب لوگ جو ہے یا تو اسٹیڈیمز میں ہوتے ہیں یا پھر ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمارے جس طرح سے ٹی وی لورز، اسپورٹس کے لورز ہیں یا کرکٹ کے لورز ہیں، وہ اس طریقے سے ساری مصروفیات چھوڑ کے کرکٹ کی طرف لگ جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک زمانے میں تو ہاکی کا بڑا عروج تھا، لیکن اب ہاکی تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی، ڈکلائن ہو گئی ایک طریقے سے۔ وہ چیزیں رہی نہیں ہاکی کے میچز میں یا ٹورنامنٹس میں جو ایک زمانے میں ہمارے بہترین اسٹارز پلیئرز ہوتے تھے۔ اب تو کرکٹ کا دور ہے، زیادہ تر کرکٹ ہی نمایاں رہتی ہے ہمارے یہاں۔ تو اب کرکٹ جب اتنی نمایاں رہتی ہے تو ایک طریقے سے بالکل ہی ایک طریقے سے موڈ ایلیویٹر کی بات ہوتی ہے کہ موڈ ہی چینج ہو گیا۔ جب کل سے یہ خبر آئی ہے تو ایک طریقے سے سب طرف جو ہے سناٹا چھا گیا اور ہر سوشل میڈیا پہ اس پہ تنقید ہو رہی ہے، پلیئرز پہ تنقید ہو رہی ہے، اس کے علاوہ پی سی بی کے چیئرمین پہ تنقید ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ مینیجرز پہ تنقید ہو رہی ہے، سب پہ تنقید ہو رہی ہے کہ ایک چھوٹی سی ٹیم سے آپ ہار گئے۔ اور ہمارے پہلے بھی اگر دیکھا جائے ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، کبھی ہم افغانستان سے ہار جاتے ہیں، کبھی ہم آئرلینڈ سے ہار جاتے ہیں۔ تو چھوٹی ٹیموں کا یہ ایک طریقے سے یہ رہا ہے کہ ہمیں جو ہے ہم چھوٹی ٹیموں سے ہار جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا، مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ ہم بڑی ٹیموں سے آخر تک چیز کرتے ہیں اور چھوٹی ٹیموں سے ہار جاتے ہیں۔ اب اس پہ بہت سارے ظاہر کی تنقید ہو رہی ہے، ایک طریقے سے واویلا مچا ہوا ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا کیا ہے۔ اور اس پہ تو ایک تبصرہ بھی آ گیا ہے، انور مقصود صاحب نے ایک تبصرہ بھی کر دیا، انہوں نے بڑا مزاحیہ تبصرہ کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے ایک یہ کنڈیشن لگا دی کہ آپ کو امریکہ سے ہارنا بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری ٹیم انکمپیٹنس ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہماری انکمپیٹنس ٹیم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے ریکارڈ ہولڈرز ہیں، جس میں بیٹسمین ہیں، جس میں بالرز ہیں، اور بالرز تو آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب لوگ یہ کہتے ہیں، باقاعدہ انڈیا بھی کہتا ہے کہ پاکستان میں تو اتنے زیادہ بالرز ہیں کہ کہیں اتنے بالرز ہوتے نہیں ہیں، اور ایک سے ایک بالرز ہیں، ایک سے ایک ان کی اسپیڈ ہوتی، ایک سے ایک ان کا اسٹائل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھے جائے تو یہ انکمپیٹنسی نہیں ہے، یہ ہمارا جو ہے سلسلہ یہی ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ جب آپ کسی چھوٹے ملک سے ہار جاتے ہیں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پلیئرز ہیں یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں ان آفیشلز کو اپنے میچ کو ہارنے کے بعد کہ بھائی آپ ہمارا خیال نہیں رکھتے، یا آپ ہماری ڈیمانڈز پوری نہیں کرتے، یا ہم جس طریقے سے چاہتے ہیں مطالبات وہ پورے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ بتاتے ہیں، دوسری وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں پولرائزیشن بہت ہے، جیسے ملک میں پولرائزیشن ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی سنی ہے تو کوئی شیعہ ہے، تو کوئی مہاجر ہے، تو کوئی پنجابی ہے، تو کوئی بلوچ ہے، تو کوئی پختون ہے، اسی طریقے سے کوئی پاکستان پیپلز پارٹی میں، پاکستان تحریک انصاف میں، پاکستان مسلم یونین میں، تو یہ پولرائزیشن بھی بہت ہے۔ اس وجہ سے بھی یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں اور لوگوں کا آپس میں جو ہے کوارڈینیشن نہیں ہوتا۔ دوسرا تیسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوارڈینیشن آپس میں نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے باتیں ہوتی ہیں، جیسے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب جیسے نیا
پی سی بی کا کوئی چیئرمین آتا ہے تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نئے پی سی بی کے چیئرمین کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر جو ہے باقاعدہ ٹیم ایک طریقے سے حاوی ہو جاتی ہے، ایک طریقے سے وہ سب سے زیادہ ان کی وجہ سے ظاہر ہے ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے اگر کوئی میچ ہار جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو نئے چیئرمین جو بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک مشکل آتی ہے اور اس مشکل کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ پولرائزیشن اتنی ہے، مہاجر، پنجابی، پختون اور یہ سب چیزیں ہیں، یہ بھی جو ہے کوارڈینیشن کا فقدان ہوتا ہے، اور پھر آپس میں یہ بھی کہا ہے کہ کپتان اور دوسرے پلیئرز میں بھی فقدان نہیں ہوتا، آپس میں جو ہے کوارڈینیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے یہ عذر پیش کیا گیا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، ایک چھوٹی سی ٹیم سے ہار گئے، اب یہی دیکھیں کہ اب یہ جو میچ ہے اس کے آگے اور بھی میچز آئیں گے، ایسے ہی انڈیا کے ساتھ میچ ہوگا اور اس میں ایک نہ کوئی ریکارڈ بنائے گا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، آپ ٹیم کو کوارڈینیشن کے ساتھ چلائیں، چاہے اس میں کپتان ہو، چاہے آفیشلز ہوں، چاہے دوسرے پلیئرز ہوں، کوارڈینیشن کے ساتھ چلنا چاہیے۔ انڈیا کا آپ دیکھیں بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ وہ میدان میں اترتے ہیں اور آخری کھلاڑی تک چیز کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں ہوا ہے، ایسا نہیں، ریکارڈ بنتے ہیں، اچھے میچز جیتے ہیں، اچھے میچز چیز کے ساتھ اگر ہارے بھی ہیں تو کوئی اتنی تنقید نہیں ہوتی، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ اس سے ملکوں سے ایک دم سے ہار جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ قوم تو ہے، وہ قوم کرکٹ لور ہے تو وہ تنقید کا نشانہ تو آپ کو بنائے گی۔ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی۔ کل عمران خان صاحب نے میڈیا کے سامنے یہ بات کا اظہار کیا کہ میں کوئی چوچو نہیں کرتا، جو مجھے سہولیات دی گئی ہیں اس میں کوئی زیادہ میں جو ہے نا چوچو نہیں کرتا، جو بھی مل جاتی ہیں اس پہ جو ہے ایک طریقے سے اکتفا کرتا ہوں۔ مطلب ان کا موقف یہ تھا کہ میں چوچو نہیں کرتا، اور اس پہ ظاہر ہے کہ سب تبصرے ہونے لگے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے جب عمران خان صاحب جیل میں گئے تو خاصی مشکلات تھیں، ان کو بہت ساری سہولیات نہیں تھیں، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے، باقاعدہ مبصرین کا یہ کہنا ہے، تمام وکلاء نے انہوں نے تمام عدالتوں میں ایک طریقے سے درخواستیں جمع کرائیں کہ عمران خان صاحب کو یہ سہولت نہیں ہے، عمران خان صاحب کو کتابیں نہیں ملتی، عمران خان صاحب کے پاس بیڈ نہیں ہے، عمران خان صاحب کے پاس سیپریٹ باتھ روم نہیں ہے، عمران خان صاحب کے پاس جو ہے وہ ایکسرسائز مشین نہیں ہے، عمران خان صاحب کے پاس ٹیلی ویژن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے سب لوگوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے اس قسم کی بات کی، یہ تو سارے وکلاء نے آپ کی ہدایت پہ تمام کورٹس میں جو ہے درخواستیں دی ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ سماعتیں ہوئی، اور اس پہ باقاعدہ عدالتوں نے اس کو آرڈر کیا، پھر جا کے ایک ایک کر کے آپ کو یہ سہولتیں ملی ہیں۔ اسی طریقے سے کھانے پہ اگر بات کی جائے تو کھانا بھی آپ کے پسند کا ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیڈ بھی پسند کا مل گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں۔ اور اب جو ہے کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس طریقے سے آپ حمود الرحمن کمیشن کی بات کریں، یہ بھی کتابیں آپ کو ملی ہیں، آپ کی درخواست پہ ہی ملی ہیں۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ عمران خان سے کی درخواست پہ پھر ان کے وکلاء نے آگے درخواستیں دی ہیں عدالتوں میں، جس کی وجہ سے عدالتوں نے یہ تمام سہولیات جو ہیں عمران خان صاحب کو دی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ میں اس پہ چوچو نہیں کرتا، تو بہت سے لوگوں کا ایک طریقے سے تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو عمران خان صاحب کی ہدایت پہ ہی ان کے وکلاء نے تمام چیزیں جو ہیں ان کو پرووائڈ کروائی ہیں باقاعدہ عدالت کے تھرو، اور یہ اپلیکیشن دی ہیں۔ اب وہ ٹھیک ہے کہ ان کا ایک ظاہر ہے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اتنا بڑا عہدہ رہ چکا ہے، جو کچھ ہے، لیکن بہرحال جیل کے سلسلے میں اگر بات کی جائے تو یہ سہولتیں ان کو جب وہ وہاں گئے تھے تو یہ سہولتیں نہیں تھیں۔ جب انہوں نے کہا تو پھر عدالتوں کے تھرو وکلاء نے ان کی تمام درخواستیں دی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے ان کو تمام سہولیات میسر ہوئی ہیں۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ غلط ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی بات پہ چوچو نہیں کرتا، یہ آپ کی ہدایت پہ ہی اپلیکیشنیں دی گئی ہیں، اور عدالتوں نے آپ کی ہدایت پہ ہی یا آپ کی ریکویسٹ پہ ہی یہ تمام چیزیں آپ کو پرووائڈ کی ہیں۔ سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ جب نواز شریف صاحب کا زمانہ تھا تو میں نے حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ جو ہے پڑھی نہیں تھی، اب چونکہ میں نے پڑھی ہے تو اس میں یہ صاف ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے 71 کے سانے میں جو ہے پاکستان کا پورے کا قصور نہیں تھا، بلکہ نہ شیخ مجیب الرحمن تو بڑے ہی جو ہے صحیح آدمی تھے، انہیں کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، یہ فرد واحد کا قصور ہے۔ تو اب اس پہ ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ تو سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایک زمانے میں جب میاں نواز شریف صاحب تھے تو نواز شریف صاحب کے زمانے میں مجیب الرحمن صاحب پہ جو ہے مجیب الرحمن شیخ پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب تنقید کرتے تھے کہ سارا کیا درا ان کا ہے، لیکن اب وہ اس بات کو عذر پیش کرتے ہیں کہ میں نے چونکہ اس زمانے میں حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ پڑھی نہیں تھی، لہذا اب پڑھی ہے تو لہذا اس پہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، اور اس پہ جو میں نے فرد واحد کا نام لیا اسی لیا ہے کہ اب اس پہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ اب میں جب میری ایک سیٹ تھی، یعنی مشرف صاحب کے زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ مشرف صاحب کے زمانے میں
عمران خان صاحب نے ایک سیٹ لی تھی قومی اسمبلی کی، اور اس وقت جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ کہ اس کی گورنمنٹ جو تھی جس میں وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب تھے، تو شوکت عزیز صاحب مجھے اپنے پاس مشورے کے لیے بلاتے تھے، اور اس وقت بھی میں یہ دیکھتا تھا کہ میری ڈائریکٹ جو کمیونیکیشن ہوتی تھی وہ جنرل مشرف صاحب کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو ان کے اس کہنے کے مطابق جو انہوں نے جو کل یہ ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ مجھے طاقتوروں سے ملنا چاہیے، ان لوگوں سے مل کے میں کیا کروں گا، میں تو طاقتوروں سے ملوں گا، تو کل یہ بھی ایک بڑا اسٹیٹمنٹ آ گیا، ایک طریقے سے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں ان سے مل کے کیا کروں، یہ جو گورنمنٹ ہے ان سے تو کوئی مطلب ایک طریقے سے یہ طاقتور نہیں ہے، طاقتور وہ ہیں جن سے میں ملنا چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے ملیں۔ اس طریقے سے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میں طاقتوروں سے ملنا چاہتا ہوں، یا طاقتور جو ہیں وہی ان سے ملنے کا مجھے فائدہ ہے، مجھے ان لوگوں سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جن لوگوں نے باقاعدہ میرا ایک طریقے سے مینڈیٹ بھی چرا لیا، اور میں ایک ظاہر ہے کہ سب سے بڑی جماعت میری ہے وہ، اور سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی ہے ایوان میں، تو لہذا میں جو ہوں وہ طاقتوروں سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں سے مل کے کیا کروں گا۔ اس پہ دو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طریقے سے ایسا لگ رہا ہے جو یہ بات کی ہے کہ میں طاقتوروں سے ہی مل سکتا ہوں یا طاقتوروں سے ہی میں بات کر سکتا ہوں، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک دبے لفظوں میں ایک اشارہ دے دیا کہ میں طاقتوروں سے ملنا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی اس طریقے سے ہو چکا ہے، پہلے جنرل باجوہ سے بھی صاحب سے بھی کہہ چکے ہیں، اور پہلے جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی یہ شکایت کر چکے ہیں، میں تو ملنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیتا، اس طریقے سے بات ہو چکی ہے۔ اگر ہم پہلے ماضی میں چلے جائیں تو جب پی ڈی ایم کی حکومت ہوئی تھی، اور پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی جنرل باجوہ صاحب سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کو فارغ کریں، تو ابھی بھی بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ رابطہ ہو جاتا ہے افواج پاکستان سے ان کا، تو پھر سب سے بڑا اور پہلا مطالبہ ان کا یہی ہوگا کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو فارغ کریں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ صاحب سے بھی انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ بیکار حکومت ہے، ان کو فارغ کر دیں، جس پہ باجوہ صاحب نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں کیسے فارغ کر سکتا ہوں، یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور پارلیمنٹ میں جا کے اپنی اکثریت دکھائیں، پھر عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں، اس کے بعد ہی یہ جو ہے یہ فارغ ہو سکتی، میں الیکٹڈ گورنمنٹ کو فارغ نہیں کر سکتا۔ تو اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے پہلے جنرل عاصم منیر صاحب کو یہ کہتے تھے کہ یار مجھے تو کوئی جواب ہی نہیں دیتا، تو اب یہ دوبارہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک بات کی ہے کہ مجھے طاقتوروں سے بات کرنی ہے، طاقتور مجھ سے بات کریں، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ ایک طریقے سے اس بات پہ تقریباً راضی ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہی ہے، بہت سے لوگوں کا تو یہی کہنا ہے کہ سب سے پہلا مطالبہ ان کا یہی ہوگا کہ مجھے جو ہے نا یہ والی جو موجودہ حکومت ہے یہ بیکار ہے، اس کو فارغ کریں اور اس کے بعد مجھے وزیر اعظم بنائیں۔ اب دیکھنا یہ کہ جیسے جنرل باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کو کیسے فارغ کر سکتے ہیں، دیکھنا یہ کہ اب یہ جس طریقے سے یہ بات کی ہے اس پہ کس حد تک عمل ہوتا ہے، اس پہ کوئی افواج پاکستان سے جواب آتا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے جواب آتا ہے، سردست تو اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران صاحب کا ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ اشارہ دے دیا کہ میں طاقتوروں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے آسٹریلیا تک کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔